بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک انتہائی امپورٹنٹ اردو تقریر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ تقریر ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو عزم جواں رکھتے ہیں ساحل ہے انہی کا، جو عزم جواں رکھتے ہیں ساحل ہے انہی کا، ہارے ہوئے لوگوں کا کنارہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم سامعین اور میرے تمام ہم فکر ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اے خدا میرے الفاظ کو وہ طاقت عطا فرما، میرے اعصاب کو وہ جذبے عطا فرما، میرے سخن کو وہ جرأت عطا فرما، اور میرے حکمرانوں کو وہ غیرت عطا فرما جو اس جذبے کو جنوں کی فکر میں ڈال دے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ کشمیر کے بوڑھے ہمارے بزرگ، کشمیر کے جوان ہمارے اپنے، کشمیر کی خواتین ہماری عزت اور کشمیر کے بچے ہمارے بچے ہیں۔ 1947 میں پاکستان ہی آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ اس دن کشمیر بھی آزاد ہو چکا تھا۔ دو قومی نظریے کی وہ اساس جو قیام پاکستان کا سبب بنی، قیام کشمیر کے لیے بھی برابر کی اہمیت رکھتی ہے۔ کشمیر کی مسلم اکثریتی قوم آج بھی اپنے جدوجہد آزادی کے لیے برسرے پیکار ہے۔ 73 سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہ لہو لہو ہے، پکارتی ہے کہ اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم، جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا، ہوتے رہے ہیں ستم جانے کب ہوں گے کم۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکے تو معلوم ہوگا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہندو مہاراجا نے کشمیر کے مقدر کا فیصلہ اپنا گھٹیا ضمیر بیچ کے کیا، اور 70,000 کے عوض اس جنت نظیر کو ہندوستان کی نیچ حکومت کو سونپ دیا، جس نے آج 73 سال گزرنے کے باوجود کشمیریوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ روزانہ کئی نوجوان شہید کر دیے جاتے ہیں، کئی عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے اور کئی بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور قصور یہ ہے کہ وہ آزادی مانگتے ہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد مانگتے ہیں، اپنے وجود کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اقبال کی سوچ کیا تھی۔ جی یقیناً ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ کیا آج ہم کشمیریوں کو مسلمان نہیں مانتے؟ کیا ان کے خون کا رنگ سرخ نہیں ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہم اتنے غافل کیوں؟ ہماری حمیت کہاں سو گئی ہے؟ ہماری غیرت کہاں کھو گئی ہے؟ ہماری جرأت کہاں گم ہو چکی ہے؟ سندھ کی ایک عورت کی پکار پہ عرب کی سرزمین سے محمد بن قاسم اٹھا اور راجہ دہر کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ کیا آج 57 اسلامی ملکوں میں ایک بھی محمد بن قاسم نہیں بچا؟ کیا آج 22 کروڑ پاکستانی عوام میں ایک بھی ایسا مرد نہیں جو اٹھے اور لاکھوں کشمیریوں کی آواز بنے؟ یقیناً ہمیں اپنے اسلاف کی گمگشتہ بہادری کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر ایک مضبوط حکمت عملی بنانا ہوگی، جس پر جذبہ جہاد کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کو آزاد کروانا ہوگا۔ آج بھی اگر ہمارے جذبے سچے اور نیت نیک ہو جائے تو کشمیر کی آزادی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔